حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اس دار فانی کو خیر آباد کہہ کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے پیارے محبوب کے پاس چلے گئے اور دنیا کو بتا کے چلے گئے لوگوں جس محمد کے بھائی کو تم نے مسلح پر وار کیا تھا وہ آج دنیا چھوڑ کے جا رہا ہے۔ تو 21 رمضان المبارک حضرت حیدر کرار کا یوم شہادت ہے۔ آپ کو شہادت 19 رمضان المبارک کو مسلح پہ فجر کی بات ابن ملجم لانتی نے آ کر خنجر سے وار کیا جس کی وجہ سے 21 رمضان المبارک کو آپ شہید ہو گئے۔ تو کسی نے کیا خوب کہا حضرت مولا حیدر کرار کے فضائل مناقب شان اور فضیلت اتنی بڑی ہے کہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ بیان کر سکے۔ امام راضی نے لکھا ہے کہ اگر ساری دنیا کے سمندر سیاہی بن جائے اور ساری دنیا کے جنگلوں کے درخت قلم بن جائے پھر بھی حیدر کرار کے مناقب لکھنے سے عاجز ہے۔ اور حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سے بڑھ کر شان کیا بیان کی جائے کہ میرے محبوب نے فرمایا علی تو میری جان ہے، علی تو میری جان ہے۔ انسان کی محبت کی یہ انتہا ہوتی ہے کہ وہ جس سے پیار کرتا ہے، ہمارے یہاں محبت کو عرفی نام دیے جاتے ہیں، کسی کو جگر کہا جاتا ہے، کسی کو یار کہا جاتا ہے، بیلی کہا جاتا ہے۔ محبت کی انتہا یہ ہے کہ محبوب اپنے محب سے یا محب اپنے محبوب سے کہہ دے کہ تو میری جان ہے۔ محبوب نے فرمایا کہ علی تم میری جان ہو، اور کیسی جان؟ فرمایا لحم کا لحم، جسم کا جسمی، دم کا دمی۔ علی تیرا خون میرا خون ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے، اور تیرا گوشت میرا گوشت ہے۔ حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فضائل اور مناقب حاصل ہیں ان میں سے ایک فضیلت حضرت حیدر کرار کی یہ ہے جو کسی اور کو نہیں ملی، وہ یہ ہے کہ مولا علی پیدا ہوئے تو کعبۃ اللہ کے اندر پیدا ہوئے، اور جب آپ کو شہادت ہوئی تو مسجد کے اندر شہادت ہوئی۔ تو فرمایا کثیرا میسر نہیں اب شہادت کعبہ ولادت و مسجد شہادت، کہ اللہ کی مخلوق میں حیدر کے علاوہ کسی پر سورج ایسا طلوع نہیں ہوا کہ جب وہ پیدا ہو تو کعبۃ اللہ کے اندر پیدا ہو، اور جب اس دنیا سے رخصت ہو تو خانہ خدا مسجد سے رخصت ہو۔ حضرت حیدر کرار علم میں، حکمت میں، فضل میں، کمال میں، بہادری میں، شجاعت میں، ہر لحاظ میں محبوب اور محبوب کے صحابہ کے پیارے تھے۔ آپ یعصوب المؤمنین والمسلمین تھے کہ یعصوب اس کو شخصیت کو کہتے ہیں کہ جب مشکل میں پریشانی میں مخلوق جس کی طرف رجوع کرے اور وہ مخلوق کی پریشانی اور مشکل کو دور کرے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ حیدر مشکل کشا شیر خدا ہے۔ آپ کی کنیت ابو تراب ہے، اور آپ فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ اپنے ناموں میں سے پسند ابو تراب ہے، اس لیے کہ یہ مجھے میرے سرکار نے عطا فرمایا۔ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ کائنات کے گھر تشریف لائے اور آیا کر پوچھا کہ علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ یہاں سے باہر نکلے، مجھے معلوم نہیں کہا۔ میرے محبوب ان کی تلاش میں ایک صحابی کو بھیج کے جاؤ دیکھو علی کہاں ہے۔ خود مسجد نبوی شریف میں میرے آقا تشریف لائے تو دیکھا مولا علی مسجد نبوی کی زمین پر لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کے کندھے پہ مٹی لگی ہوئی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے کندھے سے مٹی کو ہٹاتے ہوئے کہا قم یا ابو تراب، اے ابو تراب اٹھ۔ حضرت علی فرماتے ہیں بس اس کے بعد مجھے جب بھی کوئی ابو تراب کے نام سے پکارتا تھا مجھے اس سے زیادہ کوئی نام پسند نہیں تھا۔ اور حضرت حیدر کرار وہ ہے جو اللہ کی مخلوق میں اللہ کو سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ وہ اس لیے کہ ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بھونا ہوا پرندہ، روسٹ پرندہ آیا، تو میرے آقا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہ آپ کو پتہ ہے کہ میں اکیلا کھانا نہیں کھاتا، آج میرے کھانے کا شریک اور ساتھی اس کو بنانا جو آپ کو اپنی مخلوق میں سے سب سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب مجھے تو سب سے زیادہ تو پسند ہے۔ فرمایا نہیں میں نے دعا اٹھا لی، ہاتھ اٹھا لیے ہیں، اب جو میرے بعد آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے اسے بھیجو۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا تو علی بن ابی طالب کھڑے تھے، اور پھر وہ آئے، پھر انہوں نے آقا کے ساتھ وہ کھانا تناول کیا۔ اور خیبر کا واقعہ کس کو نہیں یاد اور کون نہیں معلوم، کس کو نہیں معلوم کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بار بار خیبر پر حملہ کر رہے، فتح نہیں ہو رہی، میرے محبوب نے فرمایا کہ کل ہم جسے جھنڈا دیں گے وہ اس کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح رکھی ہے، اور اس کا شان اور مقام یہ ہے اللہ اور اس کا رسول اس سے پیار کرتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول
رسول سے پیار کرتا ہے۔ فرمایا ان کی مقام اور مرتبہ یہ ہے وہ محبوب خدا رسول بھی ہے، محب خدا اور رسول بھی ہے۔ صبح کا وقت ہے تو صحابہ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کبھی دل میں تجسس نہیں آیا، کبھی دل میں تمنا نہیں آئی کہ کسی مقام کسی مرتبے کے لیے اتنی دل کے اندر حسرت آئی ہو، لیکن اس دن ساری رات دعا مانگتا رہا کہ اے اللہ صبح مصطفیٰ جھنڈا مجھے عطا فرما دے۔ اور صحابہ فرماتے ہیں جب لشکر اکٹھا ہوا تو صحابہ اپنی ایڑیاں اٹھا کے اوپر ہو رہے تھے کہ نگاہ مصطفیٰ میں آ جائے، لیکن انتخاب خداوندی تو ہو چکا تھا۔ میرے محبوب نے صحابہ کے لشکر پر نظر دوڑائی اور فرمایا این علی بن ابی طالب، وہ علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ وہ تو بیمار ہے، ان کی آنکھوں میں بیماری ہے، بیماری میں مبتلا ہے۔ محبوب نے بلایا، اپنے لحاظ دار لگایا اور فرمایا علی ہم جھنڈا آپ کو دیتے ہیں کہ اللہ نے فتح آپ کے ہاتھ پر رکھی۔ اور فرمایا علی محبوب خدا بھی ہے، محب خدا بھی ہے، اور فرمایا علی کا ذکر کرنا عبادت ہے اور علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کی محبت بھی عبادت ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا مولا علی کی عبادت، وہ مولا علی کی محبت گناہ کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے سوکھی ہوئی لکڑی کو آگ جلا کے راکھ بنا دیتی ہے۔ حضرت حیدر کرار مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا پیار تھا کہ جب حضرت حیدر کرار کی عمر 1 سال کی تھی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو طالب سے مولا علی کو لے لیا تھا، اور مولا علی کعبۃ اللہ کے اندر پیدا ہوئے۔ جب علی نے آنکھ کھولی تو دنیا کا جو سب سے پہلا نظارہ علی نے کیا وہ نظارہ چہرہ بددعا کا، سبحان اللہ۔ اور جو چیز مولا علی کی سب سے پہلے خوراک بنی وہ لعاب رسول بنی، اور مولا علی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں 1 سال کی عمر میں آ گئے۔ تو جب بچہ گھر میں بولتا ہے تو ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ سب سے پہلے میرا نام لے، باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ مجھے بابا کہہ کر پکارے، بہنیں کہتی ہیں کہ ہمارا یہ چھوٹا سا بھی ہمیں آپی یا باجی کہہ کر پکارے۔ ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ یہ 2.5-3 سال کی عمر میں جب تو اپنی زبان میں بولنے لگے تو یہ میرا نام لے، میرے لیے اعزاز بن جائے۔ تو سوچے جو مصطفیٰ کے گھر میں پلا ہو اور 1 سال سے رہا ہو، جب علی بولے ہوں گے تو مصطفیٰ نے کیا بلوایا ہوگا، علی نے کیا بولا ہوگا؟ یقیناً مصطفیٰ نے کہا ہوگا علی میرا تیرا نام نہیں لینا، میں اس پروردگار کا لینا ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری اور تیری جان ہے۔ تو مولا علی سب سے پہلے جو لفظ بولے وہ لفظ تھا اللہ، وہ لفظ تھا اللہ۔ حضرت حیدر کرار کی یہ شان ہے، آپ اول المسلمین میں سے ہیں، سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ باقی لوگوں پر تو ایمان پیش کیا گیا، کسی نے دلیل مانگی، کسی نے معجزہ طلب کیا، کسی نے کہا میں مشورہ کر کے پھر آؤں گا، برادری خاندان سے بات چیت کر کے پھر آؤں گا۔ حضرت حیدر کرار وہ ہیں کہ جن پر پہلے سب سے پہلے نماز کی صورت میں اسلام پیش کیا گیا، آپ نے سمعنا واطعنا کہہ کے اسلام کو قبول کر لیا، اور پھر اسلام سے علی کا ایسا رشتہ ہوا کہ اسلام کی کوئی بھی جنگ علی کے بغیر نہیں ہوتی تھی، اور اسلام کی کوئی ایسی جنگ اور کوئی ایسا غزوہ نہیں ہے کہ جس میں علی مسلمانوں کے ہیرو بن کے نہ رہے ہو۔ اور پھر محبوب نے الجزاء الاحسان کا بدلہ ایسے دیا، فرمایا علی تجھ سے صبح قیامت تک کوئی مومن بغض نہیں رکھ سکتا، کوئی منافق پیار نہیں کر سکتا۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کنا نعرف المنافقین علی بغض وانشا، یہ لوگ کہتے ہیں نا آپ یا علی کو کہتے ہیں، علی کا نام کیوں لیتے ہیں؟ لوگوں کو چڑ ہوتی ہے، مسئلہ ہوتا ہے تو آپ لیے ہی نہ کریں۔ میں نے کہا ہم نبی کے صحابہ کے ماننے والے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم لوگوں کے بغض کو اور ان کی منافقت کو علی کے نام کی وجہ سے پہچان لیا کرتے تھے۔ فرمایا جب ہماری مجلس لگی ہوتی تھی، محفل لگی ہوتی تھی، ہم میں سے ایک بندہ علی بن ابی طالب کے فضائل چھیڑ دیتا تھا، پھر باقی دائیں بائیں دیکھتے تھے، جس کے چہرے کا رنگ بدل جائے، تبدیل ہو جائے، ہم سمجھ جاتے تھے یہ منافق ہے، اور جس کا چہرہ کھل اٹھے ہم سمجھ جاتے تھے یہ مومن ہے۔ بلکہ حضرت عبداللہ بن جابر فرماتے ہیں ہم تو اپنے بچوں کی تصدیق بھی علی بن ابی طالب کے نام سے کیا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی آپ کسوٹی ہیں، آپ معیار ایمان ہیں۔ فرمایا وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر رستے پہ کھڑے ہو جاتے، علی بن ابی طالب گزرتے، ہم پوچھتے من ھذا، یہ کون ہے؟ اگر وہ خوشی سے بتاتے یہ علی بن ابی طالب ہے تو ہم اس کو خیر آباد کہہ کے، اس کو چوم کے، اس کا ماتھا اپنے سینے سے لگا کے تسلی دیا کرتے تھے، اور اگر اس کا چہرہ بگڑ جائے اور متغیر ہو جائے تو ہم اسے خیر آباد کیا دیا کرتے تھے۔ ایک صحابی عامر بن باسلہ
اور یہ محبوب رسول محبوب خدا کے محبوب صحابی ہیں. ان کا واقعہ ایسا ہے کہ بچپنے میں جب یہ پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے حضور کی بارگاہ میں لے آئی. میرے محبوب نے پیار سے ان کی پیشانی کے اوپر چٹکی بھری. جہاں محبوب کی مشت لگی نا وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بالوں کا گچھا پیدا فرما دیا اور یہ ان بالوں کو کبھی کٹواتے نہیں تھے. صحابہ جب بھی تبرک لینا چاہتے تھے آ کے عامر بن واصلہ کے بالوں کو چوم لیتے تھے. وقت گزرتا گیا، جوان ہوئے، صحبت بری ملی، حضرت مولا علی کے مقربین کے ساتھ بیٹھنے لگے. ایک دن رات کو سوئے، صبح اٹھے تو وہ بال غائب تھے. آپ کے والد اور صحابہ پریشان کہ اے عامر بن واصلہ کام کیا ہے کہ اللہ کے رسول کی عطا اور اللہ کی نشانی تیرے سے غائب ہو گئی ہے؟ فرمایا میں نے کوئی کام نہیں کیا. آپ کے والد نے آپ کے معمولات پر غور کیا تو دیکھا کہ آپ حضرت مولا علی کے دشمنوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. آپ پر پابندی لگائی، صحابہ کی تعلیم کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ انہیں مولا علی کی محبت کی ڈیوٹی دے. رات کو توبہ کر کے سوئے، صبح اللہ نے پھر صحبت رسول اور نشانی خدا عطا فرما دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کے بغض کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان جیسا نور اور ایمان کی دولت بھی انسان سے لے لیتا ہے. وما توفیق الا باللہ العلی العظیم.